چندرائن گٹا، وہ بانی و چیئرمین سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ، محترم جناب ڈاکٹر نور الدین اویسی صاحب، ٹرسٹی سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ، شینشین بتشریف فرما معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، میں اپنی جانب سے جناب اکبر الدین اویسی صاحب کو اور تمام سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ٹرسٹیز کو، ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج حافظ بابا نگر میں اویسی اسکول آف ایکسلنس کی 11ویں شاخ کا سنگ بنیاد آج رکھا گیا ہے، اور میرا ماننا یہ ہے کہ وطن عزیز میں مسلمانوں کو کوئی چیز اگر نیچے کھینچتی ہے اور ہم کو پسماندہ رکھتی ہے، اور جس کی بنیاد پر مسلمانوں سے ناانصافی کی جاتی ہے، ہم کو ہمارے حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس ان کی ایک سیاسی آزاد قیادت نہیں ہے، اور دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ مسلمان تعلیم سے بہت دور ہیں۔ اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ خود حکومت ہند کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ اگر الٹریسی اگر وطن عزیز میں سب سے زیادہ کسی میں ہے تو مسلمانوں میں ہے۔ قریب 42.87% مسلمان وطن عزیز میں الٹریٹ ہیں، اور اگر خواتین میں اگر آپ دیکھیں گے، تمام ہمارے ہندو بھائیوں میں، جین بھائیوں میں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، ان میں خواتین میں بھی سب سے کم جو نمبر آتا ہے وہ ہمارے خواتین کا آتا ہے۔ اسی لیے ایک بہت اہم کام ہے ان تعلیمی اداروں کا قیام اور ان میں لانا۔ یقیناً یہ نہ صرف حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک ریاست کو فائدہ نہیں پہنچے گا، بلکہ پورے ملک کو اس طرح کے تعلیمی اداروں سے فائدہ پہنچے گا، کیونکہ اگر وطن عزیز میں 14% کے قریب مسلمانوں کی آبادی ہے، اور اگر اس میں سے 42.87% اگر الٹریٹس ہیں، اور 100 میں سے صرف 3 بچے ہائر ایجوکیشن یا اعلیٰ تعلیم میں گریجویشن حاصل کرتے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہم کس طرح سے فرقہ پرستی کا مقابلہ کر سکیں گے، کس طرح سے ہم ہندوستان کے آئین کو بچا سکیں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان تعلیمی اداروں کو مضبوط کیا جائے، اور اکبر الدین اویسی نے جو ایک مثال قائم کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وطن عزیز میں پورے ملک میں ایسا کوئی ایم ایل اے ہوگا جس نے اپنی ذاتی صرفے سے اس طرح کے تعلیمی ادارے قائم کیے ہوں گے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جمہوریت جب الیکشن میں، انتخابات میں حصہ لینے کا موقع آتا ہے، میں تعجب کرتا ہوں، خاص طور سے ہمارے حیدرآباد میں، کہ مجلس کی مخالفت میں مخالفین اتنی دولت خرچتے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ الیکشن کے وقت اتنی دولت کہاں سے آتی ہے۔ اگر وہی دولت وہ عام دنوں میں کہ اسکول قائم کرتے، اسکول کے ادارے قائم کرتے، اسکول کو چلاتے، تو سمجھ میں آتا کہ ہاں انہوں نے یہ ایک تعمیری کام کیا ہے، اور وہ الیکشن لڑنے کے لیے جب آتے ہیں تو ان کو ووٹ مانگنے کا کسی حد تک حق بھی پہنچتا ہے۔ مگر پہلی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ جنوبی ہند کی سیاست میں مجلس اتحاد المسلمین نے ایک نیا سیاسی پیغام دیا، اور اس کے لیے میں سلام کرتا ہوں
اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں مرحوم قائد سالار ملت کو، جنہوں نے عوام کے درمیان میں رہ کر عوام میں ایک شعور کو بیدار کیا، ایک سیاسی قیادت کو مضبوط کیا، اور مرحوم قائد نے تعلیمی اداروں کو قائم کیا۔ کیونکہ کہیں پر بھی آپ دیکھ لیجئے نظر اٹھا کر، کسی حد تک کیرلا میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پر ایک مسلم جماعت ہے اور وہ تعلیم کے میدان میں بھی کام کر رہی ہے، مگر ایک سیاسی جماعت سے وابستگی کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرحوم قائد نے جو کام کیا اس کی مثال کوئی نہیں دے سکتا۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ مجلس کی مخالفت میں اگر کوئی انگلی اٹھاتا بھی ہے تو وہ اپنی زبان سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تعلیم کے میدان میں مجلس اتحاد المسلمین اور مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی نے کام نہیں کیا۔ ان کی مخالفت اس بنیاد پر ہوتی ہے، کس بنیاد پر ہوتی ہے کہ جذباتی تقاریر کرتے ہیں، اور اس بنیاد پر مخالفت کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پر کچرا نہیں اٹھا، وہاں پر آج بھی پانی بہہ رہا ہے۔ یقیناً یہ مسائل ہیں، مگر مجلس اتحاد المسلمین ان تمام بلدی برقی آبرسانی کے کام تو کرنا ہے، یہ تو رکن اسمبلی، رکن بلدیہ اور رکن پارلیمان کی ذمہ داری ہے، مگر ہماری یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو عوام ہم کو ووٹ ڈالتی ہے دھوپ میں کھڑے ہو کر اور ہم کو ان عہدوں پر، عظیم عہدوں پر بٹھاتی ہے، ان کا سب سے بڑا مسئلہ آج کیا ہے؟ ان کا سب سے بڑا مسئلہ آج تعلیم کا مسئلہ ہے۔ اور اگر ہم تعلیم کے میدان میں مجلس اور اکبر الدین اویسی سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کو قائم کر کے کام کر رہے ہیں تو یقیناً یہ بہت ہی اہم کام ہے، یہ بنیادی کام ہے، اور عوام بھی اس کام کو نہ صرف دیکھتی ہے بلکہ اس کو محسوس بھی کرتی ہے، اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ جو مجلس کی مخالفت میں کوئی بیٹھ کر اپنا ویڈیو نکال تو سکتا ہے، فیس بک پر لائیو آ کر مجلس کے ذمہ داروں کو گالی دے سکتا ہے، مگر اللہ اس کے دل میں اس کو اتنی توفیق نہیں دیا کہ وہ ایک 2 کمرے کا اسکول بنا کر غریبوں کے لیے کچھ فائدہ پہنچا سکے۔ تو یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کرتے آ رہی ہے۔ یقیناً ہم تمام اس دنیا سے ایک دن رخصت ہو جائیں گے، ہم تمام کو اس زمین کی غذا بننا ہے، مگر دنیا ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو تعلیم کے میدان میں کام کیے ہیں۔ آج مرحوم قائد سالار ملت ہمارے درمیان میں نہیں ہے، مگر اللہ جب تک دنیا کو قائم رکھے گا، لوگ جب کبھی بھی اویسی ہاسپٹل کے سامنے سے گزریں گے تو اس کے دل اس کا ضمیر اس سے کہے گا کہ ہاں یہ عمارت میرے اتحاد کی ایک نشانی ہے، میری ایک سیاسی قیادت کی نشانی ہے، اور میرے قائد مرحوم سالار ملت کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج انہوں نے ان غریب عوام کے لیے اس طرح کے تعلیمی ادارے قائم کیے۔ اور حدیث شریف بھی ہے کہ جو علم سے زندہ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا، جو علم سے زندہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم سے زندہ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ نہ ہمارے درمیان میں امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، نہ امام احمد بن حنبل ہیں، نہ امام شافعی ہیں، نہ امام مالک ہیں، نہ جامع نظامیہ کے بانی یا حیدرآباد یا ہندوستان کے بڑے بڑے دینی درسگاہوں کے بانی زندہ نہیں ہیں، مگر وہ زندہ اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے علم کی شمع کو روشن کیا تھا، اور وہ علم جو انہوں نے اس کو روشن کیا تھا جس سے اللہ نے ان کا کام لیا، دنیا صبح قیامت تک ان کو یاد رکھے گی۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ان چیزوں پر آپ کو غور کرنا ہے، اور یہ آپ کی جماعت ہے، آپ ہی نے اس کو مضبوط کیا، اور آپ ہی کی طاقت کی بنیاد پر آج آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ وطن عزیز کے کونے کونے میں مجلس اتحاد المسلمین کے پیغام کو، مجلس اتحاد المسلمین کی پرچم کو ہم بلند کر رہے ہیں، اور اللہ ہم کو
کامیابیوں سے ہمکنار بھی کر رہا ہے۔ تو اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ ان اداروں کو آپ مضبوط کریے، بلکہ میں تو جناب اکبر الدین اویسی صاحب سے ایک گزارش بھی کروں گا کہ یہ کووڈ ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ ابھی جلدی جانے والا نہیں ہے۔ جب تک کہ ویکسین نہیں آئے گی، اور ویکسین آ بھی جائے گی تو پورے ملک کی آبادی قریب 112 کروڑ کی ہے۔ 112 کروڑ لوگوں کو اس کا انجیکشن آ بھی گیا تو 112 کروڑ سوئی بھی تیار ہونا، اور پھر 112 کروڑ لوگوں کے لیے انجیکشن رکھنے کی جگہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو میں خاص طور سے سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ذمہ داروں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ یہ دیکھیں کہ کم سے کم 10ویں جماعت کے لیے ایک آن لائن کلاسز کا آغاز کر دیں، ایک آن لائن کورسز کا آغاز ہو جائے گا تو کم سے کم جو بچے اور بچیاں 10ویں جماعت کے لیے کی تیاری کر رہے ہیں وہ اپنے تعلیم سے کسی حد تک محروم نہیں رہیں گی، کیونکہ حکومت تو میرے خیال سے شاید ایک مہینہ ادھر ادھر SSC کے امتحان کو آگے بڑھا سکتی ہے، اور اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، کیونکہ آج کل ماشاءاللہ ہر گھر میں سیل فون ہے، اور اگر سیل فون بچوں کے حوالے کر دیا گیا تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آن لائن کلاسز سے جو گھر میں واہیات چیزیں سیل فون پہ آپ دیکھتے ہیں، کم سے کم وہ بچے جو ہے ان سیل فون پر آن لائن اپنی کلاسز دیکھ کر اپنے علم کے اس میں اضافہ کر سکیں گے، اور 10ویں جماعت کے لیے وہ تیاری بھی کر سکیں گے۔ یقیناً یہ آسان کام نہیں ہے آن لائن کلاسز کو تیار کرنا، اس کو پورا یا تو اس کا ویڈیو بنانا پڑے گا یا پھر اس کا لائیو ٹیلی کاسٹ کرنا پڑے گا، مگر جب اتنا بڑا کام سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی طرف سے کیا جا رہا ہے تو میں امید کرتا ہوں، اور میری گزارش بھی ہے کہ اس تعلق سے وہ ماہرین جو اس ماہرین سے گفتگو کریں، اور اگر اس طرح کا کوئی سافٹ ویئر بنا سکتے ہیں تو وہ بہت میرے خیال سے کارآمد ثابت ہوگا، کیونکہ ابھی اکبر الدین اویسی نے اپنی تقریر میں کہا کہ کورونا کی وجہ سے بہت سے اسکول بند ہیں اور بہت سے بچے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جب 10 اسکول کی عمارتیں جہاں پر تیار ہیں، جہاں پر اسکول چل رہے ہیں، تو ہم کو یہ ضروری ہے کہ 10ویں جماعت کے لیے بھی ہم کو اس تعلق سے سوچنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے آج جس اسکول کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا وہ ضرور اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے پورا کرے گا، کیونکہ یاد رکھیے جس انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے، جس انسان کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی غیب سے اس کی مدد کرتا ہے، اور یہی بات کو یاد رکھیے کہ نیتوں کو اچھا رکھیے۔ اگر نیت میں اخلاص نہیں ہے، نیت میں یہ ہے کہ میں اتحاد کو کمزور کروں گا، نیت اور سوچ میں اخلاص نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیسی ایک کھڑی عمارت کو، جو ایک اتحاد کی عمارت ہے جس کو لوگوں نے اپنے آنسوؤں سے مضبوط کیا، اس کو کیسے اس میں کمزور کر سکتا ہوں، تو یقین جانیے یہ کبھی یہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ میں آزما کر دیکھ لیا ہوں اپنی زندگی میں، نامصائب حالات میں بھی ہم نے حصہ لیا انتخابات میں، اور اللہ نے ہم کو غیب سے کامیابی دی۔ جب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مجلس اتحاد المسلمین کا ایک MLA ہے، مجلس کا کیا ہوگا، مگر اللہ سالار ملت کی خبر کو نور سے بھر دے۔ ہمارے قائد ہمیشہ ہم کو سکھاتے رہے کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، اپنی نیت میں اخلاص رکھو، اور محنت کرو، اور اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ یاد رکھیے جو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، جو ہر چیز کو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی غیب سے مدد کرتا ہے، اور اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے، بلکہ اللہ مشکلات میں بھی اللہ اس کے لیے ایک راستہ نکال دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہم تمام کو کوشش کرنا ہے۔ جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی صحت کے لیے دعا کریے۔ یقیناً بحیثیت ایک خاندان کے فرد کے، بحیثیت ایک بھائی کے، میں دیکھتا ہوں کہ کیسی ان کی طبیعت خراب ہوتی رہتی ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا
ان کے ساتھ آپ جانتے ہیں اللہ ان کو نئی جان دیا، اللہ ان کو صحت دیا، مگر آج بھی ان کی صحت ان کا ساتھ نہیں دیتی۔ بس ایک انسان کی ایک ضد ہے اور ایک عزم ہے، اور یہی چیز میں سمجھتا ہوں کہ اکبر الدین اویسی کو آج بھی آپ کے درمیان میں رکھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ ان کے حوصلے کو، ان کے جذبے کو، ان کے اخلاص کو، اور ان کے جو خواب ہیں نہ صرف چندرائن گٹا کی عوام کے لیے بلکہ ان کے جو خواب ہیں قوم اور ملت کے اتحاد اور اس کی مضبوطی کے لیے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان تمام خوابوں کو اپنے فضل و کرم سے اللہ اس کو پورا کرے۔ آپ جماعت کی طرف سے اور میں مبارکباد دیتا ہوں سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے تمام ذمہ داروں کو، اللہ ان کی خدمات کو اللہ قبول کرے، اللہ ان کو ایمان کی دولت سے نواز دے، اللہ ان کو عافیت عطا فرمائے، اللہ ان کو اور دولت دے تاکہ وہ اس طرح کے تعلیمی ادارے نہ صرف چندرائن گٹا کی عوام کے لیے بلکہ پورے حیدرآباد، تلنگانہ، بلکہ اس سے باہر بھی ہو سکے تو اللہ یہ کام ان سے لے لے، کیونکہ جو چیز مسلمانوں کو نیچے کھینچ رہی ہے، جو چیز مسلمانوں کو ہمیشہ غریبی اور مفلسی کا شکار بنا دیتی ہے، جو چیز مسلمانوں کو ہمیشہ کسی کے ہاتھوں میں کھلونا بنا دیتی ہے، تو وہ ہے کہ ہم علم سے دور ہیں۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ چاہے آپ کسی جگہ پر ہوں، آپ کو اپنی اولاد کو تعلیم دلانا ہے۔ اگر کسی چیز کے لیے جہاد کرنے کا وقت اگر ہے تو جہاد کرو علم حاصل کرنے کے لیے۔ جس دن آپ علم حاصل کر لو گے، آپ کے بچے اور خاص طور سے اپنی بچیوں کو پڑھائیے۔ آپ جانتے ہیں کہ معاشرہ کتنا برا ہے، کتنا گندا ہے، کس طریقے سے جہیز کی لعنت کی وجہ سے آج گھروں میں مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں تو کہوں گا کہ بیٹوں سے زیادہ بچیوں کو پڑھائیے، آپ بچیوں کو قابل بنائیے اور ان کو اتنا طاقتور بنا دیجئے کہ وہ خود جب علم سے طاقتور ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے نہ صرف ہمارے گھر کا بلکہ ہمارے بچیوں کا مستقبل روشن ہو جائے گا۔ کیونکہ ایک باپ کے لیے ہمیشہ، ایک باپ اگر اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی رہتا ہے تو اس کو اپنے بیٹے سے زیادہ اپنی بیٹیوں کی فکر ہوتی ہے کہ یا اللہ اگر میری آنکھ بند ہو جائے گی تو میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے بچیوں کو پڑھائیے، خوب قابل بنائیے، اور مجلس کی نمائندگی پر سالار ملت کی اور فخر ملت علیہ الرحمہ کی اس کوششوں کی بنیاد پر آج تلنگانہ میں 4% ریزرویشن ہے مسلمانوں کے لیے، جو BCE کے نام سے ہے۔ تو اگر ہم 12ویں جماعت تک اچھا پڑھا لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ کسی گورنمنٹ کے یا کسی کورس میں جانا چاہتے ہیں تو یہ ریزرویشن بھی ان کو حاصل ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ ان کی تعلیم مکمل بھی ہو سکتی ہے، اعلیٰ تعلیم کی، ہائر ایجوکیشن کی۔ یہی چند گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا۔ اب انشاءاللہ تعالی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ زیادہ میں بول سکتا ہوں، کیونکہ ہمیشہ جناب اکبر الدین اویسی کی تقریر کے بعد بولنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، مگر میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انتخابات ہونے والے ہیں بلدیہ کے۔ ہمارا تو جاری ہے، بہار سے شروع ہوا تھا، اب چلے گا سلسلہ، چندرائن گٹا میں بھی جلسے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت بولنا ہے، بہت بولنا ہے، اور بولیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے کہ کوئی اگر آپ کو مشکل وقت میں نظر آتا ہے، اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے تو پہلا فون آپ کرتے ہیں کہاں ہے رے مجلس والے، یعنی ان کے جملے میں بھی کیا ہے، کہاں ہے رے مجلس والے۔ انہیں یہ نہیں بولتا انہوں کہاں ہے، انہوں کہاں ہے، کہاں ہے رے مجلس والے۔ تو یہ ایک محبت کی نشانی ہے، یہ ایک طلب کی نشانی ہے۔ تو میں سلام کرتا ہوں، الحمدللہ مجلس آپ کے درمیان میں ہے، تھی، اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی۔ جو لوگ مصیبت کے وقت نظر نہیں آئے، اب ضرور الیکشن کے وقت نظر آئیں گے، آئیں گے، آنے دیجئے، یہ عوام طے کرے گی۔ بہار میں بھی بہت پکارے، بہت پکارے، بہت بولے، اتنا بولے کہ بی ٹیم ووٹ کاٹتے ہیں، یہ کاٹتے ہیں، فلاں کاٹتے ہیں۔ اللہ ان کو بتا دیا کہ کیا نتیجہ نکلا۔
اور دیکھیے وہاں پر بھی ہمارا اخلاص تھا، ہم تو تیار تھے کہ آؤ بات کرو، مگر سب کو یہی تکلیف تھی کہ نہیں شیروانی سے نہیں بات کریں گے، سب سے بات کریں گے۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ نہیں بات کریں گے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ نے وہاں پر بھی عزت سے نواز دیا۔ اب مجھے یقین ہے کہ جو سیاسی سفر کا آغاز فخر ملت اور ان کے ساتھیوں نے کیا تھا، اور جس کو وسعت اور طاقت سالار ملت نے دی، انشاءاللہ تعالی ہم اسی سفر پر گامزن ہیں۔ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ان کی زندگی اور مرحوم قائد کے ساتھ جو جتنے مرحوم قائدین ہیں جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین یہ کام کر رہی ہے۔ آپ ان تعلیمی اداروں میں اس کی مدد کریے اور مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوطی آپ نے ہمیشہ عطا کی، اتحاد کو اور مضبوط کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔